علی. اور اسی خاطر ہے کہ اس فرش عزا کا اتنا اہتمام ہے. آج ہم نے عشرے کا آغاز کیا 14 معصومین کے جملوں سے کہ کیسے 14 گریا کرتے تھے حسین پر. اور ہمارے بس وقت میرا مصائب تک پہنچ گیا. میں آج 28 رجب حسین کی ہجرت سے میں جانا چاہ رہا ہوں سفیر حسین مسلم ابن عقیل کی شہادت تک، اور اس سفر میں شریک ہوتے رہیں گے میرے ساتھ انشاءاللہ. ذاکر تو اپنے طور پر کوشش ہی کر سکتا ہے کہ وہ مصائب کی کچھ جملے پڑھ دے. روایتیں تو وہی ہیں، لیکن جب آنکھوں میں نمی آ جائے تو حسین کی ماں فاطمہ زہرا سے آنسوؤں کی بھیک مانگ لیجیے گا. علامہ مجلسی لکھتے ہیں فی یدہا خرقۃ، بی بی کے ہاتھ میں ایک رومال ہوتا ہے. چاہتے ہو یا نہیں کہ میرے اور آپ کے آنسو اس پاکیزہ ترین اس رومال میں جگہ پا لیں. جب حسین مدینہ سے چلے تھے 28 رجب مدینہ سے چلے حسین، یہ سن لینا پڑھ دینا آسان ہے، حسین کا مدینہ چھوڑ دینا جانتے کیا بات ہے. اب یہاں اس مجمع میں بہت سے حاجی بھی ہوں گے اور کربلا کے زائرین تو ماشاءاللہ بے شمار ہیں، اور پروردگار سب کو بار بار جلد سے جلد لے کر جائے. آپ جب خود کربلا گئے تھے نا تو سوچئے گا جب آخری سلام کرنے کے لیے حسین کو گئے تھے تو کیا ہوا تھا. آخری سلام کرنے، جبکہ ہم تو اس امید پر سلام کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اللہم لا تجعلہ آخر العہد منی لزیارتکم، پروردگار میری زیارت کو آخری زیارت قرار رکھ. حسین تو جانتے ہیں نا علم امامت سے کہ یہ آخری زیارت ہے ماں کی قبر کی. جب خود آپ کربلا جاتے ہیں حسین کو آخری سلام کرتے ہیں. میں نے اتنی مرتبہ مولا کی خدمت وہاں جا کے زائرین کے پاس میں دیکھ رہا ہوتا ہوں، ایک زائر ہے گیا آخری الوداع کہہ دیا، باہر آیا، خدا کی قسم اس کے قدم چل نہیں رہے ہوتے، وہ پھر سے گنبد کو دیکھتا ہے، پھر سے ایک دفعہ چلا جاتا ہے، کہتا میں ایک اور سلام کر کے آیا، پتہ نہیں پھر آنا نصیب ہونا ہو. وہ پھر چلا جاتا ہے، پھر جا کے زری کو دور سے دیکھتا ہے، کہتا ہے مولا سلام میرا. پھر وہ مڑتا ہے جانے لگتا ہے، پھر چہرہ گھما کے کہتا ہے مولا آخری سلام. ایسے ہی ہوتا ہے نہیں ہوتا. جب پھر وہ حرم سے نکلتا ہے پھر آخر میں گنبد کو دیکھتا ہے، کہتا ہے مولا آخری سلام. پھر جب بس میں بیٹھتے ہو بس چلنے لگتی ہے، کہتا ہے جو گنبد کو دیکھ کے کہتے ہیں مولا آخری سلام. پھر کربلا سے نکلتے ہو پھر دل تڑپتے کہتے ہیں مولا پھر سے بلانا آخری سلام. اب سوچو جب حسین اپنی ماں سے ودا ہو رہا ہے، جب حسین قبر فاطمہ زہرا سے ودا ہو رہا تھا تو مولا حسین نے کیسے کہا ہوگا اے ماں حسین کا آخری سلام. ہاں حق یہ ہے کہ حسین کے نام پر ایسے ہی صدائے بلند ہو. اسی خاطر ہے کہ بے تحاشا گریا تھا جب حسین جب مدینہ چھوڑ رہے تھے بنی ہاشم میں گریا تھا. عبداللہ غفاری ایک وہ صحابی ہیں 97 برس عمر ہے، کانا لا یسمع صوت الرعد، بجلی کی کڑک نہیں سن سکتے تھے، اتنا اونچا سنتے تھے. 28 رجب تھی، صبح کو اچانک بیدار ہوئے، اپنی زوجہ سے کہتے ہیں یہ کن بیویوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے. زوجہ نے جواب دیا حسین کی بہن زینب مدینہ چھوڑ رہی. اتنا گریا تھا اہل حرم میں. یہ بچوں کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، مدینہ سے رخصت ہی پورے مصائب ہیں. کوئی یہی سوچتا رہے گریا کر کر کے ختم ہو جائے گا. حسین کے لیے ماں کی قبر کو چھوڑنا، نانا کی لحد کو چھوڑنا. عبداللہ ابن سنان کہتے ہیں میں 28 رجب کو پہنچا مدینہ، میں نے دیکھا محلہ بنی ہاشم میں بہت مجمع ہے. میں نے پوچھا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے. میں آگے بڑھا، میں نے دیکھا حسین ایک کرسی پر موجود تھے اور ایک بی بی آتی جاتی تھی. ہمیں بیویوں کا علم تو نہیں تھا لیکن ہم وارثوں سے پتہ ہو جاتا تھا. ظاہر ہے کہ جب اکبر بڑے ہوں گے تو ام لیلہ آئی ہوں گی، جب قاسم بڑے ہوں گے تو ام فروا آئی ہوں گی، جب عباس بڑے ہوں گے تو شہزادی ام کلثوم آئی ہوں گی. عبداللہ کہتا ہے کہ دفعتاً میں نے دیکھا حسین اپنی کرسی سے اٹھے، ایک طرف سے عباس بڑے
ایک طرف سے اکبر بڑے آواز آئی یا اہل المدینہ غضوا ابصارکم، اے مدینہ والوں نظروں کو جھکا لو، اس سے کیا علی کی بیٹی ہے۔ میں کہوں گا اے بی بی 28 رجب کی سواری کو بس مدینہ ہی میں بھول جائیے گا، اس لیے کہ جو 11 محرم کی کربلا کی سواری، میں نے ایک بزرگ عالم سے جملہ سنا ہے، سنیں گے جب بی بی زینب نے سوار کیا کہ اے لیلا اکبر نہ صحیح کیا ہوا، زینب موجود ہے، فرمایا فکر نہ کرو قاسم نہ صحیح زینب ہے، اے ام کلثوم عباس نہ صحیح زینب ہے، ایک ایک بیوی کو سوار کروا دیا۔ کونے میں ایک کنیز کھڑی کانپ رہی تھی کہ اے فضا تجھے بھی زینب سوار کروائی، اے فضا تو بھی سوار ہو جا۔ زینب نے سوار کیا، ایک مرتبہ بیمار امام سید سجاد کو سوار کیا، اب دائیں طرف دیکھا غربت کا احساس ہوا، بائیں طرف دیکھا کوئی نظر نہ آیا، فرات کا رخ کر کے کہا زینب بی بی سوار کچھ دیر کے لیے ہو سکی تو جانتے ہو نا، فوراً ہی اپنے آپ کو پھر زمین کربلا پر گرا دیا تھا، اس لیے کہ جب سجاد نے باپ کے پامال لاشے کو دیکھا تھا تو مولا کا جسم کانپ رہا تھا۔ بیوی نے چاہا کہ مولا سجاد شہزادی زینب کی طرف دیکھ لے، لہذا اپنے آپ کو زمین پر گرا دیا۔ زیارت ناہیہ یاد ہے نا، سلام ان بیویوں پر جن کے ہاتھ یہ ہے مدینہ کی رخصت، ایسے سوار ہوئے تھے۔ 28 رجب کو حسین مدینہ سے چلے، شعبان کا مہینہ گزرا، رمضان گزرا، شوال، ذی القعدہ، ذی الحج، تقریباً 5 مہینے ہو گئے۔ ذی الحج کی 8 تاریخ آ گئی، حج کے احرام کو عمرے میں بدلا۔ کسے حج سے زیادہ محبت ہوگی حسین ابن علی سے بڑھ کر؟ 25 حج کیے تھے، حسین کے لیے حج کو چھوڑنا بھی آسان نہیں تھا، خانہ خدا کو چھوڑا تاکہ حرمت باقی رہے۔ اور ایک مرتبہ آگے بڑھے، 9 ذی الحج کو مسلم ابن عقیل کی شہادت ہو گئی کوفہ میں۔ علم امامت سے جانتے ہیں لیکن ابھی قافلے تک باقاعدہ خبر نہیں پہنچی، تقریباً 15 ذی الحج کے قریب کی بات ہے، قافلہ بڑھ رہا ہے، 2 سوار آتے ہوئے نظر آئے۔ حسین نے کہا کوفے کی کیا خبر ہے؟ کہ مولا تنہائی میں بتائیں گے۔ کہ نہیں سب کے سامنے بتاؤ، یہ میرے اصحاب ہیں۔ کہ مولا جب کوفہ چھوڑا تھا تو ہم نے دیکھا مسلم کی لاش کے پاؤں میں رسی بندھی ہوئی اور لوگ مسلم کی لاش کو کوفہ کی گلیوں اس کا ماتم ہے جس نے دور سے ہمیں حسین کو سلام کہنا سکھلایا ہے۔ جب مسلم کی شہادت ہو رہی تھی کہا تھا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، یا فرش ادا سے بیٹھ کے حسین کو کہنا السلام علیکم۔ حسین کی شہادت پر سنتے جائیے، روتے جائیے گا۔ حسین کی شہادت میں اور مسلم کی شہادت میں بہت سی شباہتیں ہیں، اس لیے کہ مسلم تمہید کربلا ہے نا، حسین بھی پیاسے مارے گئے، مسلم بھی پیاسے مارے گئے۔ پانی خون آلود ہو گیا کہ میرے نصیب میں ہوتا تو پی لیتا، میں پیاسا جاؤں گا۔ حسین کو بھی گھیر کر مارا تھا، فرقۃ بالرما و فرقۃ بالحجر، تیر ہے، تلوار ہے، پتھر ہے، حتیٰ بالعصا کا لفظ بھی میں نے پڑھا ہے، لاٹھیوں سے بھی مار رہے تھے۔ مسلم کو بھی گھیر کر مارا تھا۔ حسین کی تشییع جنازہ بھی عجیب تھی، سر نو کے نیزہ پر بلند تھا۔ مسلم کی تشییع جنازہ یہ تھی کہ لاش کوفہ کی گلیوں میں تھی۔ وہ جو توغہ تھی نا جس نے گھر میں پناہ دی تھی، اس نے آ کر دیکھا کہ مسلم کا لاشا رکھا ہوا ہے۔ کہ مولا تو حسین کا سفیر ہے لیکن اتنا غریب ہو گیا ہے، کوئی تیرا لاشا اٹھانے والا نہیں۔ میں ہاتھ جوڑ کر ایک جملہ کہوں گا، کیا حسین کہہ کے ضرور رونا؟ میں کہوں گا اے توغہ، ابھی تو کوفہ میں سفیر حسین کو دیکھا ہے نا، ذرا کربلا میں دیکھنا ایک بہن اپنے بھائی کے لاشے پر۔ ایک بھائی کا لاشا پامال ہوتا رہا، بہن دیکھتی رہی۔ تو حسین اور مسلم میں کئی شباہتیں ہیں، دونوں پیاسے گئے، دونوں کو ظالموں نے گھیر کے شہید کیا، دونوں کی تشییع جنازہ میں ان کے جنازے سے بے حرمتی ہوئی۔ اب آخری جملہ کہوں گا، ایک فرق ہے لیکن دونوں کی شہادت میں، وہ فرق یہ کہ جیسی مسلم کی شہادت ہوئی نا، حسین نے کہا بعد ذرا مسلم کی یتیمہ کو تو بلا لو۔ مسلم کی یتیمہ کو گود سے بٹھایا، پیار کرنے لگے۔
کہا مولا آج تو ایسے پیار کر رہے جیسے کوئی یتیموں کو پیار کرتا. حسین نے سینے سے لگایا, کہا آج سے تیرا بابا حسین, آج سے مجھے بابا کہنا. بس فرق یہ ہوا کہ مسلم کی یتیمہ کو حسین نے پیار کیا. سکینہ حسین کی یتیمہ تماشے گاتی رہی, مقتل میں تلاش کرتی رہی. بابا شیخر تماشے مار رہا ہے. ایک کٹے لاشے سے آواز آئی رہیا. آخری جملہ یا بنیا سکینہ بوسی کا من الذی قطع وریدک. بابا یہ گردن کو تن سے جدا کس نے کیا؟ بابا میرے چہرے پر تماشوں کے نشان دیکھو. یہ کہہ کے سکینہ خاموش ہوئی. اب جس کے دل میں یا حسین کہہ کے جتنا دم ہے روتا جائے. حسین نے کہا بیٹی سکینہ جب شام جانا کوئی شیعہ مل جائے اس سے کہنا جب بھی پانی نصیب پانی پی کر کہنا یا حسین یاد کرنا تمہارا مولا پیاسا. میں کہوں گا مولا تم تو آسرے عاشور شہید ہو گئے, نہیں معلوم سکینہ کب تک پیاسی رہی ہو. کوفہ سے شام سکینہ پیاسی رہی ہو. السلام علیکم یا ابا عبداللہ. پہلی محرم کا دن گزر گیا ہے والا. اپنے آپ کو اگر کربلا لے جا سکو, اپنی روح کو, اپنے نفس کو, جیسے کوئی گنبد سامنے اور کوئی حسین سے جھولی پھیلا کر مانگ رہا. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك سب مل کے السلام علی الحسین وعلى علی اور بہتر تھوڑا وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب. ایک مرتبہ السلام علی الحسین وعلى علی ابن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین. جزاکم اللہ.